اب آپ اپنے محبوب کو تلاش کریں، اور اگر محبوب باقی رہنے والا ہے تو آپ باقی رہ جائیں گے۔ تو جس کی یاد ہمیشہ ہے اس کو یاد کرنے والا بھی ہمیشہ ہوگا۔ تو وہ ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ایٹرنل ہے، لازوال ہے۔ آپ اس کو یاد کرتے جاؤ، اس سے محبت کرتے جاؤ، تو پھر دنیا کا سارا خوف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عافیت کا زمانہ ہے۔ اس میں عافیت ہے، اس میں خطرہ نہیں ہے۔ اور معطوب زمانے وہ ہوتے ہیں جب آپ کے ہاں پیسہ ہو اور سکون نہ ہو، جب آپ کے پاس مال کی فراوانی ہو۔ یہ ہم ایفلوئنس کی بات کر رہے ہیں، ایفلوئنس اور سکون نہ ہو۔ ایفلوئنس، فراوانی مال جو ہے، یہ بیرونی ایفلوئنس نہیں ہوتی، بلکہ ایفلوئنس یہ ہوتی ہے کہ ذہن رسا ہو، خیال بلند ہو، نگاہ بلند ہو، دل نوازی ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب ہو، زندگی کو جاننا آتا ہو، اور زندگی میں حاصل کرنے کا پتہ ہو کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں، اور احسار کا پتہ ہو۔ احسار کا معنی قربانی، تو قربانی کا پتہ ہو کہ کیا دینا ہے۔ بس جس نے قربانی کو سیکھ لیا وہ آدمی سکون پا گیا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس دینا ہے۔ آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہر چیز چھن جائے آپ اسے چھوڑ دیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز چھن جاتی ہے۔ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مر گیا، اب یہ بھی نکالو، انگوٹھی بھی اتار لو۔ کہتے ہیں اب یہ میت ہو گیا، یعنی نام بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب جنازہ پڑھتے ہو تو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ اس مسٹر سو اینڈ سو کو بخش دے، بلکہ جنازے میں اس شخص کا نام میت ہوتا ہے تو نام بھی گیا، اور آگے پتہ نہیں کون سی دنیا میں جانا ہے۔ اس لیے آپ ذرا اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ یہ سوچتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا پچھلے دور کو یاد کرو کہ تم سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں سے گزرے، یہاں سے بہت لوگ گزرے۔ تم سے پہلے بھی یہ آشیانہ آباد ہوا۔ دنیا 100 بار آباد ہوئی، 100 بار برباد ہوئی، اور ایسا دور آتا رہا۔ کبھی آپ کو نگاہ مل جائے اور آپ کے سامنے سب کچھ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زمین جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچوں سے بھری پڑی ہے۔ تو بڑی بڑی دنیا آئی اور چلی گئی، ذل سبحانی اور آن جہانی سارے آئے اور چلے گئے۔ بس یہاں کوئی شے نہیں رہے گی، ہر شے فانی ہے اور آگے چلتی جا رہی ہے۔ تو باقی رہنے والی ذات تیرے رب کا چہرہ ہے، جو مالک ہے وہ رہ جائے گا۔ ثبوت آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج بھی ہر اذان میں بلند ہے اور بلند ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ چلتا جائے گا، ہمیشہ ہی رہے گا۔ آپ خانقاہوں کو دیکھو، ہمیشہ رہتی چلی جائیں گی۔ تو جو ان سے وابستہ ہیں وہ نام بھی ہمیشہ چلتے جائیں گے۔ اگر آپ ایٹرنل کو، لافانی کو صبح شام یاد رکھو تو تم ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ روحانی تشنگی جو آپ میں ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ محبت سے محروم ہیں۔ تو جو شخص محبت سے محروم ہو گیا وہ شخص روحانی تشنگی میں مبتلا ہو گیا، اور محبت جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں حاصل زیادہ ہے یا قربانی زیادہ ہے۔ جس کا جواب یہ ہے کہ حاصل زیادہ ہے تو وہ محروم ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ یا یوں سمجھیں کہ یہ دنیا ہے، آپ اس میں داخل ہوئے ہیں، اب آپ اس میں سے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کو اپنے حصے میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کو شاعر نے شعر دیا، گانے والوں نے گانا دیا، محبت والوں نے محبت دی، گلکاریاں کرنے والوں نے گلکاریاں کی، تو سب نے کنٹریبیوٹ کیا، کچھ نہ کچھ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے صرف حاصل کرو اور اپنا سودا بیچو۔ یہ بات غلط ہے۔
اس لیے ان کا سکون برباد ہوا۔ تو آپ لوگ صرف ایک چیز سے محبت شروع کر دو، یعنی ایک انسان سے محبت کرنا شروع کر دیں، خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، بس پھر آپ کے اوپر سے سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو کسی کی یاد جو ہے، یہ آج کی دنیا کی روحانی تشنگی کا علاج ہے، مگر آپ لوگوں نے تو یادوں کا ڈپارٹمنٹ ہی خالی کر دیا ہے، اور آپ ملتے ہیں نقلی چہروں کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ وہی بات آپ سے دوسروں نے بھی کہہ دی، اور پھر آپ نے دوسروں سے کہہ دی، بس ایک رواج بنا لیا ہے۔ آپ رسمی رواجی محبت سے باز آ جاؤ اور اصلی محبت شروع کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، سچے اللہ کی سچے دل سے عبادت شروع کر دو۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک سجدہ صداقت کے ساتھ ہو جائے تو آپ کی زندگی 10 مرتبہ فلاح پا جائے گی۔ ایک بار وہ ایک سجدہ کر کے تو دیکھو، جو ایک سجدہ خلوص کے ساتھ ہو۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ، میں دنیا سے اکتا گیا، تھک گیا، اب میں تیرے دربار میں گر گیا، مجھے معافی دے دو۔ ایک بار آپ اس کے ہاتھ جھک جاؤ تو آپ کے سارے پرابلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ یا کبھی یوں سوچو کہ جب آپ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہوں، تو اگر آپ کو وہاں اللہ سے کچھ تقاضے کرنے ہیں، کچھ لینے کے لیے آپ آئے ہیں اور کچھ دعا مانگنی ہے، تو سمجھو کہ بھی آپ مکمل نہیں ہیں۔ جب جلوہ ہی مل گیا تو پھر آپ نے اور کیا مانگنا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ۔ جب اللہ کہتا ہے کہ آ گیا ہوں، بولو کیا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ترقی چاہیے، پیسہ چاہیے۔ یہ سارے ہی غیر اللہ ہیں۔ آپ اللہ سے اللہ ہی مانگو۔ اگر آپ اللہ سے صرف اللہ ہی مانگو تو پھر آپ آسودہ حال ہو گئے، خوشحال ہو گئے۔ تو مالک پر بھروسہ پرابلم کا علاج ہے۔ تم کارساز تو نہیں ہو سکتے۔ کارساز تم اس وقت ہوتے کہ اگر تم سے پوچھ کر تمہیں زندگی ملتی، تم سے پوچھ کر ماں باپ تمہیں ملتے، اور تم سے پوچھ کے ماں باپ جدا ہوتے۔ تم سے پوچھا نہیں گیا اور تمہیں یہاں بھیج دیا گیا، اور یہاں پر تم خود کو مالک سمجھتے ہو، سمجھدار بنتے ہو، حالانکہ ماں باپ جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر تم جب خود کو قائم سمجھتے ہو تو تمہاری تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور جو کچھ تم بناتے ہو، جو کچھ تم دانا مرد یہاں پر خزانے بناتے ہو، وہ سارے اپنی نادان اولاد کے حوالے کر جاتے ہو۔ نادان تو ہوتا ہی نادان ہے۔ ہوئے جو بچے زندگی میں ان بچوں سے خائف رہتے ہو اور انہیں کچھ نہیں دیتے، حالانکہ وہی وارث ہیں آپ کے مال کے اور باقی واقعات کے، تو یہاں سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ خود کو پریشان کر رہے ہیں، اس لیے لوگ جو ہیں زیادہ پریشان ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ میں بڑا بیزی ہوں، مصروف ہوں۔ پتہ ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ ضمیر کی آواز سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ تنہا بیٹھتے ہیں تو ضمیر بولتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ ضمیر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ضمیر کو کیسے روکیں، کیا کریں؟ اچھا، اس جگہ سے ذرا فلم دیکھ آئیں۔ اب جہاں ضمیر کے کھٹکھٹانے کا وقت آئے وہاں آپ کچھ اور کر دیتے ہیں، ٹیلی فون کر لیتے ہیں، فٹافٹ پروگرام بناتے ہیں کہ چلو کہیں ہائکنگ پر، پہاڑ پر چلو۔ یہ جو پروگرام ہے کہ زندگی کے لیے یہ کر لو، وہ کر لو، ایکٹیویٹی کر لو، ہنگامے کر لو، ہائکنگ کر لو، یہ سارے کے سارے اپنے آپ سے بچنے کے طریقے ہیں، مگر ضمیر آپ کو دبوچ لے گا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پر کہ ٹھہر، رک جا، اب بول۔ اب وہ دوسرا وقت آ گیا۔ آپ کہیں گے کہ کون سا وقت آ گیا؟ وہ کہے گا اب میری بات سننے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اب جانے کا وقت ہے۔ کچھ ملاح آپس میں بحری جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے جھگڑا کر رہے تھے، کوئی لینا دینا تھا، جوا کھیل رہے تھے، چند پیسوں پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ نیچے سے ایک ملاح آیا اور کہتا ہے تم جھگڑا کر رہے ہو اور نیچے سے جہاز غرق ہو رہا ہے کیونکہ اندر پانی آ گیا ہے۔ آپ لوگ بھی اوپر سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے پانی آ جاتا ہے۔
جہاز جو ہے وہ اندر سے غرق ہو جاتا ہے اور آپ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، لینا دینا، یہ تیرا گھر یہ میرا گھر، اور تھوڑی دیر بعد پتا ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ تیری قبر یہ میری قبر، یہ کل کائنات ہے کہ یہ تیرا گھر یہ میرا گھر، یہ تیرا سرمایہ ہے یہ میرا سرمایہ ہے، یہ تم ہو یہ میں ہوں، اور کچھ دیر کے بعد نہ ہم ہیں نہ تم ہو، سب فسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ سوچا کرو، ماضی دیکھو اور مستقبل دیکھو، پیغمبروں کے واقعات دیکھو، سب آئے اور تشریف لے گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ پھر ہم نے کب تک رہنا ہے۔ اگر موت کی یاد نہیں رہے گی تو مالک کی پہچان نہیں رہے گی، اور دولت سے محبت کا سنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ جو شخص دنیا اور دولت سے محبت کرے وہ سکون پا جائے، کیونکہ اس میں سکون نہیں ہے۔ دولت میں افادیت ہے، سکون نہیں ہے، تو افادیت والی چیز اور ہے، سکون والی اور ہے۔ آپ سکون والے واقعات کو دیکھو، جلا پاؤ، روشنی دیکھو، تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے آپ سے کلام کیا کرو، غور کیا کرو کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کب تک رہنا ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو کر رہے ہو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے۔ اور ارد گرد دنیا کو دیکھو کہ یہ کیا ہے جو نظر آ رہا ہے، منظر کیا نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کو کچھ سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں سیر کرو تو آپ سیر ضرور کرو، اور پھر دیکھو کہ جھوٹوں کی عاقبت کیا ہوئی۔ جب تم جھوٹوں کی عاقبت کو دیکھ لو گے تو تمہاری اپنی عاقبت کلیئر واضح ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کیوں اتنی پریشانی ہے، انسان کیوں بھٹک رہا ہے، کیوں بھاگا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بم پھٹنے والا ہے، سب بھاگو، تو سب بھاگ رہے تھے۔ ایک درویش نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے بم پھٹنے والا ہے، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں۔ اس درویش نے کہا بات سنو، اب ٹھہر جاؤ، بم تیرے اندر ہے، یہ بم جو ہے تیرے ساتھ چل رہا ہے، یہ باہر سے حملہ نہیں ہو رہا بلکہ حملہ اندر سے ہو رہا ہے۔ جب حملہ اندر سے ہو رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ، جب حملہ اندر سے ہوگا تو تیرے سانس کی دیوار اندر سے گرے گی، سانس کی ڈوری کٹ جائے گی، تیرے کوا اندر سے باغی ہو جائیں گے، اور پھر ہر چیز مفلوج ہو جائے گی۔ باہر سے کوئی حملہ نہیں کرتا بلکہ حملہ اندر سے ہوتا ہے۔ اس لیے بم کدھر ہے؟ بم اندر سے پھٹے گا، دیوار اندر سے گرے گی اور تم اندر سے مر جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا موت کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ کہتا ہے موت کی شکل وہ ہے جو تیری شکل ہے، تو نے ہی اس شکل میں موت بننا ہے۔ تو اس بات پہ ذرا غور کرو، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو ایفلوئنس، فراوانی مال جو ہے یہ دھوکہ ہے، کھانے پینے کے علاوہ جو دولت ہے دھوکہ ہے، استعمال کے علاوہ جو دولت ہے دھوکہ ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا بہانہ ہے۔ اصل یہ بات ہے کہ انسان کی محبت انسان کے ساتھ ہو، انسان انسان کو پہچانے اور محبت کرے، پھر آپ کو سب بات سمجھ آ جائے گی۔ دنیا آج اس لیے پریشان ہے، دنیا جو ہے آج بھاگی جا رہی ہے کیونکہ آگے آگے اس کو لوبھ بھگا رہا ہے اور پیچھے پیچھے خوف آ رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آ رہی ہیں، لالچ اس کے آگے ہے اور خوف پیچھے ہے۔ وہ لالچ میں بھاگتا ہے اور کہتا ہے حاصل کر لو، جیسے کوئی کٹی ہوئی پتنگ جا رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور پیچھے دیکھتا ہے تو خوف ہی خوف ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتا، اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا، خود کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آج کا انسان بے شمار ملٹیپلیسٹی میں مبتلا ہے، اس نے اپنی زندگی کو کثیر المقاصد بنا لیا ہے اور اس نے بے شمار خواہشیں رکھی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میں نے وہاں بھی جانا ہے اور یہاں بھی بیٹھنا ہے، اب کیا کیا جائے؟